اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی القدر. گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم لوگ تقدیر کا بیان پڑھ رہے ہیں. اس سلسلے میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف احادیث نقل فرمائی ہیں ان کا ہم لوگ تذکرہ سن رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ مزید کچھ حدیثیں اور کچھ تقدیر کے نئے مسائل جو گزشتہ دروس کے اندر نہیں آئے ہیں، ایسی کچھ نئی باتیں ہم لوگ آج سبق میں سنیں گے یا آج کے درس میں سنیں گے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث روایت کی ہیں اس مسئلے میں، گزشتہ ہفتے جو آخری حدیث ہم نے سنی اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہم نے پڑھا. بصرہ کے دو شخص آئے، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں سے برات کا اعلان کیا اور اپنی بات کی تائید میں کہ میں ان سے کیوں بری ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایمان کے اندر تقدیر پر ایمان لانے کو رکن کی حیثیت سے ذکر کیا. تو گویا وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان مکمل نہیں. جن کا ایمان مکمل نہیں اس سے مومن کی براءت ہونی چاہیے، مومن اس سے براءت کا اعلان کرے گا. یہ مسئلہ گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا. تو اس میں حدیث جبرائیل جس میں تفصیل کے ساتھ اسلام، ایمان اور احسان سے متعلق سوالات حضرت جبرائیل نے کیے تھے، ان سوالات کے جوابات ہم نے پوری حدیث جبرائیل کے اندر دیکھے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے سلسلے کو مزید کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور دوسری سندیں نقل کر رہے ہیں. اسی حدیث جبرائیل کی کچھ دوسری سندیں نقل کر رہے ہیں جس میں کچھ مزید فوائد ہیں، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث میں مزید کچھ باتیں آئی ہیں. جیسے سب سے پہلی حدیث آج کے درس میں جو اصل میں پچھلی حدیث ہی کا سلسلہ ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن یعمر جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے قصہ نقل کیا تھا وہ یہ واقعہ نقل کیے، لیکن اس دوسری سند میں مزید یہ اضافہ ہے کہ جب پوچھا اسلام کس چیز کا نام ہے تو کہا اقام الصلاۃ. پہلے حدیث میں تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو. اب اس حدیث میں الفاظ بدل کر آئے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، والاغتسال من الجنابہ، اگر جنابت ہو جائے، بڑی ناپاکی اگر ہو جائے تو اس سے غسل کرنا. اس حدیث سے مزید یہ فائدہ معلوم ہوا کہ اسلام، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف وہ 5 باتیں ہی ہیں جو پہلی روایت کے اندر آئی. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ایک لفظ کا اضافہ وارد ہے، وہ ہے والاغتسال من الجنابہ، جنابت اگر ہو جائے، بڑی ناپاکی ہو جائے تو اس سے غسل کرنا چاہیے. تو اس سے مزید ایک فائدہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی ارکان ہیں، لیکن اسلام صرف انہی 5 ارکان کا نام نہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ارکان ہیں، جیسے اگر ناپاکی ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے. یہ مزید ایک فائدہ تھا جو اسلام کی تفسیر میں بسا اوقات کوئی کہہ سکتے ہیں نا اللہ کے نبی نے اسلام کی تفسیر میں صرف 5 باتیں نقل کی تو اسلام صرف 5 چیزوں کا نام ہے. تو اس حدیث سے اور ایسی دوسری حدیثوں سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ نہیں، اس حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادی ارکان یا 5 بنیادی باتوں کو بتایا گیا ہے، ورنہ اسلام میں اور مزید باتیں بھی ہیں، جیسے یہ واجب ہے، بڑی ناپاکی ہو جانے کی صورت میں غسل کرنا واجب ہے. یہ نقل کیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ایک ضمنی فائدہ، ایک جانبی فائدہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی آئے ہیں جن کا نام علقمہ ابن مرثد ہے. علقمہ ابن مرثد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ علقمہ ابن مرثد سے میں نے روایت نقل تو کر دی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ علقمہ مرجئ، علقمہ مرجئہ میں سے، علقمہ مرجئہ میں سے. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ارجاء کیا ہے، اس سے پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو لوگ عمل کو ایمان سے خارج مانتے ہیں یا عمل کو ضروری نہیں مانتے، دونوں کے دونوں یہ مرجئہ کہلاتے ہیں. اور یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ارجاء جو ہے یہ غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے، غلط
تصور ہے، غلط تفسیر ہے ایمان کی، اور جو مرجئہ میں سے ہوگا وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہوگا۔ یہاں ایک ضمنی مسئلہ آتا ہے جو اس سے پہلے بھی آیا تو ہم نے اشارہ کر دیا تھا کہ بدعتی راوی سے روایت لی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ معاملات کے اصول و ضوابط یہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن بنیادی بات یہ اپنی جگہ طے رہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس ایک صاحب سنت اور ایک بدعتی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کسی بھی معاملے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے پاس جو ہے فرق دونوں کے درمیان ملحوظ رہے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ یہ علقمہ مرجئہ میں سے ہیں، لیکن اپنی بات انہوں نے نقل کی۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث ہے جو تقدیر کے باب میں پچھلی حدیث کی تکمیل کرتی ہے۔ اس میں مزید کوئی تقدیر سے متعلق نیا مسئلہ نہیں ہے، پرانی حدیث ہی کی تکمیل ہے۔ ایسی ہی ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے اسی سے متعلق ایک اور روایت نقل کرتے ہیں۔ اس میں کچھ اور باتیں آئی ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ، اپنی سند سے حضرت ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ دو صحابی بیک وقت اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، تو نیا آدمی، اجنبی آدمی آتا تو فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل، تو نیا آدمی پہچان نہیں پاتا کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون ہے، یہاں تک کہ لوگوں سے پوچھ نہیں لیتا کون ہے۔ کہتے ہیں حضرت دونوں کے دونوں، حضرت ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ طلبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا يعرفه الغریب اذا اتى، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ایک بیٹھک بنا دیں گے، کوئی خاص مقام، کوئی خاص مجلس، کوئی ایک کرسی کہیے آپ، یا کوئی اونچا مقام، کوئی نمایاں بیٹھک بنا دیں گے کہ آنے والا دیکھتے ہی پہچان لے کہ اس مجلس میں آپ ہی رسول ہو سکتے ہیں۔ قال فبنينا له دكانا من الطين، کہتے ہیں کہ چکنی مٹی سے ہم نے جو ہے ذرا اونچی جگہ بنا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فجلس علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے۔ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنْبَتَيْهِ، اور ہم لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اس کے بعد بیٹھنے لگے۔ یہ ہماری مجلس کا طریقہ ہو گیا۔ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرَ، اور اس کے بعد پھر وہی قصہ نقل کیا کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی آدمی آیا، سوالات کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، وہی ساری باتیں نقل کی۔ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ وَذَكَرَ هَيْئَتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاتِ، اس میں یہ ہے کہ جب مجلس میں داخل ہوا تو مجلس میں جہاں مجلس کا آغاز ہوتا ہے، بیٹھک جو لوگوں کی ہے، اس کے قریب پہنچ کر، جماعت کے قریب پہنچ کر، جماعت کے کنارے سے اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، ایک ادب مزید معلوم ہوا، اور کہا السلام علیکم یا محمد، اے محمد السلام علیکم۔ قال فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس حدیث میں بھی تقدیر کے مسئلے سے متعلق نیا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ پچھلی حدیث ہی کو دہرایا گیا ہے، لیکن ضمناً کچھ فوائد ضرور ہیں اس حدیث میں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی شخصیت کس قدر اونچی تھی حقیقت میں یہ تو سب جانتے ہیں، اور صحابہ کے نزدیک کتنے محترم تھے یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے مقام کا پتہ تھا، اور نبی سے بڑھ کر نبی کے صحابہ کو بھی مقام کا پتہ تھا۔ لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی عالم یہ مزاج بنا لے کہ کسی مجلس میں بیٹھے تو ہمیشہ خیال رکھے کہ نہیں، عوام سے ہٹ کر اپنی خاص مقام پر ہی بیٹھے گا تاکہ پہچانا جائے عام مجلسوں میں، یا جو ہے مطلب چاہتا ہے کسی بھی مجلس میں ہو تو اس کو نمایاں کر کے بٹھایا جائے، تو یہ مزاج غیر شرعی ہے، غیر دینی مزاج ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ سوچ نہیں سکتے، اور صحابہ کتنا احترام کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی برابر بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک مسئلہ یہ دیکھا کہ نیا آدمی جب آتا ہے تو اللہ کے نبی کو پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، تو اس فرق کے لیے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کو ہم نمایاں مقام دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے تحت، جیسے کسی مجلس کے اندر اب چاہے تو ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ سکتے تھے کہیں بھی، لیکن ایک نمایاں مقام یہاں بنا دیا گیا کہ درس دینے والا یہاں بیٹھے، یا کوئی کسی مجلس میں ایسا نمایاں مقام بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد اس سے ممتاز ظاہر کرنا، اس سے برتر اور بہتری کو ظاہر کرنا نہیں، حقیقت میں
اصل چیز جو ہے مجلس کا ایک ادب ہے کہ پتہ چلے کون بولنے والا ہے، کون سننے والے ہیں، شخصیت نمایاں رہے، کہاں سے تعلیم مل رہی ہے۔ وہی بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ بہت اہم سبق ہے جو کہیے کہ اس دور کی چھوٹی ہوئی سنتوں میں سے کہیے یا آداب میں سے کہیے کہ اہل علم یا اہل علم ہی کی بات نہ کیجیے، گھر کے اندر بھی جو ہے لوگ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو سب لوگوں کے برابر بیٹھنا جو ہے اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، اس میں ہماری شان کے خلاف۔ ایسی کوئی بات نہیں، آدمی کہیں بیٹھنے سے کہیں سے اٹھ جانے سے بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ حقیقت میں آدمی کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے معاملات اسے نمایاں کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کوئی مجلس ایسی ہے جہاں جو ہے فرق مراتب کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کسی آدمی کو بتانا ہے، جیسے مجلس میں صدر کو بتانا ہے آپ کو، تو اس کے لیے جگہ اگر خاص کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، جہاں نمایاں کرنے کی ضرورت پیش آتی وہاں اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، جیسے صحابہ نے یہاں کیا۔ اور ایک اور ادب جو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سلام، مجلس میں آپ داخل ہوں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ دور سے اشارے سے سلام کرنے کے بجائے مجلس میں جب جانا چاہ رہے ہیں تو مجلس کے قریب جب پہنچیں تو وہ جس طریقے سے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں، گویا مجلس میں داخل ہوتے وقت آپ سلام کریں، مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، جیسے حضرت جبریل نے یہاں مجلس کے کنارے پہنچ کر سلام کیا۔ اور ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں ہیں، درس میں ہیں، کسی اور چیز میں ہیں، سلام کرنے والا سلام کر کے اگر داخل ہو رہا ہے تو آپ جو ہے جواب دیں اس کا۔ فرد علیہ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جبکہ آپ صحابہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول تھے، تو یہ ادب معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بظاہر لوگوں کی نظر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن یہی سب آداب ہیں جو اصل میں آدمی کے ایمان کی تکمیل کرتی ہیں، آدمی کے ایمان کی، اس کے دین کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کی پابندی کریں تبھی جا کر ہم مومن ہوں گے۔ تو یہ حدیث ایک اور حدیث تھی، یہ ایک اور سند تھی اسی حدیث کی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نئی حدیث، دونوں حدیثیں جو گزری دونوں حدیثیں جو ہے صحیح ہیں الحمدللہ۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک اور صحیح حدیث اپنی سند سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں ایک قصہ ہے، اس میں ایک قصہ ہے۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ابن الدیلمی ہے، ابن الدیلمی سے ان کی شہرت ہے، مشہور اسی لفظ سے ہیں، اپنے باپ کی طرف منسوب ہو کر۔ وہ اپنا قصہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت ابی ابن کعب، میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت له، اور ان سے میں نے کہا، وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے، مطلب ذرا سا تردد، ذری بے چینی مجھے محسوس ہو رہی تقدیر کے سلسلے میں۔ فحدثنی بشیء لعل اللہ تعالی ان یذہبہ من قلبی، تو کہا مجھے جو ہے ذرا ایسی کوئی بات بیان کیجئے کہ جس کو سننے کے بعد میرے دل کے وسوسے یہ ختم ہو جائے، میرے دل کے یہ وسوسے ختم ہو جائے۔ ابن الدیلمی حضرت ابی ابن کعب کے پاس ہے۔ فقال، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ تقدیر کا مطلب نہ تو جبر ہے اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ انسان اتنا با اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، اس سب چیزوں کے بجائے جو ہے یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لکھے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا جو ہے یہ ظلم نہیں۔ دونوں باتیں پورا یقین رکھو کہ ذرہ ذرہ جو ہو رہا ہے سب اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس لکھنے میں ظالم نہیں ہے۔ اس حقیقت کو دل میں بٹھا لو تو تمہارے دل سے سارے وسوسے نکل جائیں گے۔ یہ بنیاد مضبوط کرنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب نے ان کے جواب میں کہا کہ لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم، کہا کہ دیکھو اس حقیقت کو جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں پر عذاب مسلط کر دے، سب کے سب کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اس حال میں کہ وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کو پر عذاب نازل کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ساری زمین و آسمان کی ساری مخلوقات پہ رحم کر دے، سارے انسانوں پر، جنوں پر، سب پہ رحم کر دے، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ان کے اعمال سے زیادہ ان کے حق میں بہتر ہوگی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا قَبِلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہا تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس سونے کو قبول نہیں کرے گا،
یہاں تک کہ تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ تقدیر برحق ہے، تقدیر جو ہے برحق ہے، اور اس حقیقت کو جانو اور مان لو، اس حقیقت کو جانو اور مان لو کہ جو تمہیں پہنچی ہے مصیبت، تم اس سے چوکنے بچنے والے نہیں تھے، بچ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جو تکلیف یا جو چیز تم تک نہیں پہنچی، خیر و شر جو تم کو نہیں ملا، وہ تم کو ملنے والا تھا ہی نہیں، چاہے جو تم جو کر لیتے۔ یہ جب تک تم نہیں مانو گے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہونے ہی والا تھا، تم چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتے تھے، جو نہیں ہوا وہ نہیں ہونے والا تھا، تم چاہ کر بھی اسے اختیار نہیں کر سکتے، اس حقیقت کو جب تک نہیں مانو گے تب تک اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کو، تمہارے اس احد پہاڑ برابر سونے کو تم خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اور اس حقیقت کو بھی جان لو کہ اگر تم اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر مرو گے تو تم جو ہے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یہ بہت واضح نصیحت تھی۔ اس میں کیا چیز ہے میں واپس لوٹ کر آپ کو جو ہے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں حضرت وہ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب سے فارغ ہوا، ابی ابن کعب سے فارغ ہونے کے بعد ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، ان کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بھی وہی بات کہی کہ تقدیر کے تعلق سے کچھ وسوسہ میرے دل میں آیا ہے، آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے کہ میرا وسوسہ ختم ہو جائے۔ فقال مثل ذلك، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی بالکل ایسی ہی نصیحت کی، بالکل یہی نصیحت کی۔ قال ثم اتیت زید بن ثابت، کہتے ہیں میں پھر تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو انہوں نے بھی نصیحت کی لیکن نصیحت میں مزید اضافہ کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسے کہا۔ اس حدیث میں سب سے پہلی حقیقت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقدیر برحق ہے، تقدیر پر ایمان کے بغیر آدمی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، جیسے آخر میں جا کر پتہ چلا کہ یہ حقیقت میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی تم خرچ کر دو، اللہ قبول نہیں کرے گا اگر ایمان تقدیر پر تمہارا نہیں، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ ایک مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ دیکھیں سلف کا طریقہ کیا تھا، کوئی بھی شبہ اگر پیدا ہوتا تو اس شبہ کو اپنے سینے میں کبھی پالتے نہیں تھے۔ ہمارے دور میں اور پورا سلف کے دور میں یہ بنیادی فرق ہے، کوئی نئی بات ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے تو ہمارے مزاج میں فوراً جو ہے مطلب ایک طرح کا بھی مزاج پیدا ہوتا ہے کہ چلو دنیا کے سامنے میں ایک نئی بات پیش کروں، فوراً اپنے آپ کو محقق، مفکر اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے مطلب بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ایک نئی چیز تقدیر کے باب میں ایک نیا نئی چیز لا کر پیش کریں۔ لیکن سلف کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ سنت سے ہٹنے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق سے ہٹنے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کا احساس تھا۔ تو انہوں نے جو دل میں ان کے خیال آئے اسے کوئی نئی دریافت اپنی یا نئی تحقیق یا اپنی فکر کا کوئی ایک کمال نہیں سمجھا انہوں نے۔ یہ سلف میں اور ہم میں بنیادی فرق ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہر آدمی کو جس کے پاس اسٹیج ہے، جس کے پاس قلم ہے، مطلب جس کے پاس جو لکھنے کا موقع ہے، اخبار میں ہو یا جو ہے مجلوں میں پرچوں میں ہو یا کتابیں لکھنے کا موقع ہو، یا جس کے پاس اسٹیج ہے، ممبر و محراب کی بات ہو یا اس قسم کی مجلسوں کی بات ہو، کہیں بھی آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں میری طرف سے ہونی چاہیے کہ میری انفرادیت اس سے قائم ہو، میری پہچان اس سے قائم ہو۔ حالانکہ یہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ خیر اگر یہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ دین کے سمجھنے والے تھے، ان کے اندر یہ چیز نہیں آئی تو یہ گمراہی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس گمراہی کو کیا کرتے ہیں، حل کرنے کا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا، طریقہ کیا اپنایا، فوراً وقت کے علماء کی طرف رجوع کیا اور جا کر اپنی بیماری ظاہر کی۔ جیسے آپ کی طبیعت میں مزاج میں اگر کہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی خلل محسوس ہوتا ہے طبیعت کے اندر، ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے مزاج میں کوئی خلل ہے، آپ دیکھیے میری طبیعت، دیکھیں بالکل ہو بہو معاملہ، آ کر کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وقع فی نفسی، میرے دل میں جو ہے تقدیر سے متعلق کوئی شبہ پیدا ہو گیا۔ طریقہ کیا ہے اس کے حل کرنے کا؟ آپ ایسی کچھ باتیں بتائیے کہ یہ وسوسہ ختم ہو کر اس ایمان پہ پھر سے میں واپس لوٹ آؤں۔ اس مزاج کی اصل میں جو ہے بہت ضرورت ہے، آج ہماری امت کے اندر جو ہے اس مزاج کی ضرورت ہے، ورنہ جہالت کے ساتھ آدمی جب سوچتا ہے تو اتنی نئی نئی باتیں آتی ہیں کہ اس آدمی کو بہت بڑی تحقیق نظر آتی ہے۔ علم کے ساتھ اگر سوچے گا تو نئے نئے خیالات کی تردید اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم خود بخود کرتا جاتا ہے۔ جو شبہات دل میں آتے ہیں، صحیح علم آدمی کے پاس ہوتا ہے تو وہ صحیح علم ان شبہات کا ازالہ کرتے جاتا ہے، لیکن آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو
वैसे ही आदमी सोचता है, या कम इल्म हो और आदमी सोचता है तो नई नई बातें दीन के मुताल्लिक उसके दिमाग में आती हैं, और शैतान दूसरी तरफ से उसे धोखा देता रहता है कि तुम बड़े ज़्यादा समझदार हो, बड़े अक्लमंद हो, कैसे कैसे नुक्ते जो आज तक किसी आलिम ने नहीं कहे, किसी मुहक्किक, किसी मुफस्सिर मुहद्दिस ने नहीं कहे, किसी फ़कीह ने आज तक नहीं बताया, तुम्हारे पास ऐसा नुक्ता है। तो तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हमारी अपनी ला इल्मी, कम इल्मी की हालत में जो ख्यालात आते हैं हम उनको अपनी एक तहकीक, एक दरियाफ्त समझें, बल्कि एक बीमारी समझकर हल कैसे करें, वक्त के उलमा की तरफ रुजू हो। देखें कितनी आसानी के साथ उन्होंने जो मतलब ये किया, और जब उन उलमा के पास आए तो उनको हकीकत समझ में भी आई कि अगर ये शुबहात उनके दिल में पलते बढ़ते और तकदीर के सिलसिले में कमी बेशी का शिकार होते तो उनका दीन और ईमान ज़ाये हो जाता। जैसे कहा कि अगर उहद पहाड़ के बराबर सोना भी तुम खर्च करते, अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करता। ये जो है असल में सलफ का मनहज। हम जब बात करते हैं, एक अजीब ये चीज़ है सलफ का मनहज। सलफ का मनहज अब आजकल जो एक तरह से एक फैशन भी बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर एक चीज़ बन गई है, अल्लाह का फजल व करम है कि कुरान और सुन्नत को उसी तरह समझना चाहिए जैसे सहाबा का मनहज था, सहाबा ने, सलफ ने समझा था। तो ये जज्बा आ गया है। अब बहुत से लोगों को जो है मतलब मनहज की समझ कम, लेकिन मनहज का हवाला बहुत ज़्यादा देने। ऐसे नहीं होता। मनहज ये है असल में, इन बारीकियों को समझे, इन उसूलों को समझे और इन उसूलों को हम अपनाएं, तब जाकर ये कहेंगे कि हम सलफ के मनहज पर हैं, सलफ के तरीके पर हैं। तो इब्न दैलमी ने आकर ये सवालात किए। और तीसरी बात ये मालूम होती है, देखिए कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन 3 आदमियों के पास गए, तीनों का जवाब एक ही था। इसमें एक बहुत बड़ा अदब है, बहुत बड़ा अदब। बाज़ अहले इल्म ने ये बात नकल की है कि कोई सवाल ऐसा हो जो सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जा चुका हो, उसका जवाब मालूम हो और आपके सामने वही सवाल आ रहा है, तो आप जवाब वही देंगे। आप अपनी तरफ से कोई नया जवाब नहीं देंगे। यहाँ तक के बाद उलमा ने कहा कि अगर सवाल ऐसा आ रहा है जो सवाल अल्लाह के नबी के पास आया था और आपने जवाब उससे जानते हुए भी उससे हट कर अगर दिया, तो कहा आपका यह जवाब गलत है, आपका यह जवाब देना गलत है। सवाल वो जो अल्लाह के नबी के सामने आया था वही सवाल आपसे किया जाता है, तो आप जवाब वही देंगे। हाँ, उस जवाब के सुनने के बाद मजीद उसके पास कोई सवाल, कोई इश्काल या कोई बात नहीं समझ में आती, तब आपको हक है बाद में तफसीर का, तशरीह का, मजीद किसी वजाहत का। लेकिन पहले मरहले में सवाल अगर वही आए, किसी ने आकर पूछा ईमान किस चीज का नाम है, तो आप बुनियादी बातें 6 बातों पर ईमान लाना, यही जवाब आप देंगे। तो ये अदब जो है सिखाया। और देखें ये चीज कहाँ से है, सलफ की इससे समझ में आती कि 3 मुख्तलिफ आदमी अलग अलग मजलिसों में, हो सकता है कभी सुना होगा अल्लाह के नबी से इन्होंने, लेकिन ये आदमी 3 अफराद के पास अलग अलग जाता है, तीनों का जवाब हूबहू होता है, एक जैसा जवाब होता है। क्यों? हदीस के इख्तिताम से पता चलता है, हजरत ज़ैद इब्न साबित ने कहा कि अल्लाह के नबी ने यह जवाब दिया था। ये जो है मनहजियत है, ये मनहजियत है। और इसमें यह चीज भी मालूम होती है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दीन की समझ किस कदर जो है आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सुनकर याद रखा और उस सवाल का जवाब यही हो सकता है, ये भी अपने दिलो दिमाग में महफूज रखा। इसीलिए सहाबा के दरमियान आप कभी जो है दीन के बुनियादी मसाइल में, चाहे बुनियादी मसाइल से मुराद जो है जो वाज़ेह बातें हैं, इसमें कभी आपको इख्तिलाफ नहीं नजर आएगा। इज्तिहादी मसाइल हो तो इज्तिहाद में एक सहाबी का इज्तिहाद दूसरे से अलग हो सकता है, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि सहाबा के मनहज की तरफ आ जाओ, सहाबा के अक़वाल और अफ़आल की तरफ आ जाओ, इत्तिहाद खुद ब खुद जो उम्मत के अंदर आता चला जाएगा। यही बात हम जो है कहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी हदीस है, बहुत अहम हदीस है। हकीकत में इनमें से हर एक नुक्ते पर जो रुक कर हमको जो है बड़ा तफसील से गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो हमारा बुनियादी मौजू नहीं है, आते हैं ज़िम्नन नुकात तो हम बोलते हुए चले जाते हैं। तो इस हदीस में तकदीर पर ईमान लाना वाजिब है, इसके बगैर आदमी का ईमान काबिल कबूल नहीं होता। इसके साथ साथ दिल में आने वाले वसवसों के इलाज का तरीका और सलफ का जो मनहज था इस सिलसिले में, कभी गुमराही सामने आती या वसवसे शैतान की तरफ से आते तो क्या करते, ऐसी बहुत सारी बातें इस हदीस के अंदर समझ में आई हम लोगों को। ये हदीस भी सही हदीस है। इसके बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी सही सनद से एक और जो है हदीस नकल की। इस हदीस के सिलसिले में, इस हदीस को का तर्जमा करने से पहले आपके सामने जो है एक हकीकत वाज़ेह कर देना चाहते हैं। कई मरतबा जो है हमारे दर्स में ये बात आई कि तकदीर की किस्में क्या है, तकदीर कितनी किस्म की है, तकदीर की किस्में क्या है। तो मैंने बताया था जब वो हदीस आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अल्लाह ताला ने बंदों की जो तकदीर लिखी है ना, ये 5 किस्म की है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने
शिफाउल अलील, जिस किताब का तज़किरा जो है आया था गुज़िश्ता हफ्ते भी, उसमें जो है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल किया है कि नुसूस से पता चलता है कि 5 किस्म की तकदीर। सबसे पहले आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और कहा उक्तुब, लिखो। उसने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कि मखलूक़ात की तकदीर लिखो। तो सब की तकदीर, क़यामत तक आने वाले जो कुछ है, जो कुछ हो सकता है, तकदीरें सब की सब जो है लिख दी गई। ये पहली बार तकदीर लिखी गई। ये तकदीर है जिसको तकदीर अज़ली कहते हैं, या इसको जो है मतलब असल तकदीर है, इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई। तकदीर की दूसरी किस्म यानी दूसरा मरहला वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है, इसे मराहिल भी आप कह सकते हैं, दूसरा मरहला वो है जो आदम अलैहिस्सलाम के पैदा किए जाने के बाद अल्लाह ताला ने किया। वहीं दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर हाथ फेरा, तो एक ज़ुर्रियत की एक बड़ी जमात, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बड़ी जमात निकली। तो अल्लाह ने कहा कि इनको मैंने जन्नत के लिए पैदा किया है, ये लोग जन्नतियों का ही अमल करेंगे। दोबारा अल्लाह ताला ने हाथ फेरा तो कुछ मखलूक, कुछ औलाद निकली, कहा इनको मैंने जहन्नम के लिए पैदा किया है, ये जहन्नमियों का ही अमल करेंगे। ये तकदीर, असल जो पहले तकदीर हुई उसी तकदीर का इजहार है, उसी तकदीर का इजहार है। ये दुनिया में भेजे जाने से पहले जब आदम की तख्लीक हुई तब हुई। ये दूसरी तकदीर है। तीसरी तकदीर या तकदीर का तीसरा मरहला जो होता है वो है हर इंसान अपनी माँ के पेट में जब 4 महीने मुकम्मल करता है, हर बच्चा हर बच्ची जो भी है माँ के पेट में 4 महीने मुकम्मल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजते हैं और उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि 4 बातें लिख दो, 4 बातें लिख दो। उसकी उम्र, उसकी ग़िज़ा, रिज़्क़ क्या होगा, नेक होगा कि बुरा होगा, और उसका ठिकाना जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये लिख दो। तो जो लिख दिया जाता है अल्लाह तबारक व तआला, जो वो करने वाला होता है वो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आने से पहले रूह फूंकी जाती है 4 महीने में, और रूह फूंकने के साथ ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ये तकदीर का तीसरा मरहला है। तकदीर का चौथा मरहला, हर साल में लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला जो है लिखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना। लैलतुल मुबारका यानी लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होते हैं। ये तकदीर का चौथा मरहला है, इसको तकदीर सनवी कहते हैं, सालाना तकदीर। और 5वां मरहला है तकदीर का, वो है कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होते रहते हैं, रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसले होते रहते हैं। अब इन 5 जो तकदीर के मुख्तलिफ मराहिल हैं, सबसे पहले 50,000 साल पहले, दूसरी आदम की तख्लीक के बाद, तीसरी हर बच्चे के 4 महीने मुकम्मल करने के बाद अपनी माँ के पेट में, और चौथी जो है सालाना, और 5वीं जो है वो रोज़ाना का मामला। इनमें आप ये बात जहन में रखें कि इंसान की तकदीर में अल्लाह ताला ने 2 तरह के मामलात रखे, और इसको अहले इल्म जो है कहते हैं तकदीर मुबरम, और दूसरी कहते हैं तकदीर गैर मुबरम। यानी एक तकदीर जो हतमी है, बदलने वाला नहीं है फैसला, दूसरा कहलाते हैं तकदीर गैर मुबरम, यानी वो फैसले जो बदल सकते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो है मतलब पहले ही से लिखे रहते हैं। मिसाल के तौर पे इस आदमी के हक में सालाना तकदीर में लिखे रहते हैं कि इस साल के लिए इतने लाख रुपए की कमाई, रिज़्क़ लिख दो। फिर दौरान साल रोज़ाना जो अल्लाह ताला तकदीर के फैसले फरमाते हैं इंसान के अपने आमाल के नतीजे में, जैसे हम इससे पहले जो पढ़ कर आए कि इंसान के आमाल के नतीजे में अल्लाह ताला उसके हक में फैसले फरमाते हैं, तो उसका रिज़्क़ या तो घटता है या बढ़ता है। तो ये जो फैसले घटने बढ़ने के हैं, तो जो पहला फैसला था साल में जो लिखा गया था कि इतने लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसकी कमाई, फर्ज करें 1 साल की 10 लाख रुपए इसकी कमाई, तो ये 10 लाख रुपए कमाई की जो फैसला था, ये तकदीर गैर मुबरम यानी गैर हतमी फैसला था, लेकिन खुद अल्लाह ताला को मालूम था कि ये फैसला हतमी नहीं है। अब ये बात आप जहन में रखें कि ये मुबरम यानी गैर हतमी और गैर मुबरम यानी गैर हतमी, ये दोनों की दोनों तकदीरें जो है अल्लाह ताला के पास लिखी हुई, यानी अल्लाह ताला को ये भी मालूम है कि ये जो लिखा जा रहा है ये पूरा होगा कि नहीं होगा। दोनों में से कौन सी, फर्ज करें ये आदमी सिले रहमी करेगा, इसका रिस्क इतना ज्यादा होगा, नहीं करेगा तो इतना घट जाएगा, लेकिन दोनों में से कौन सा वो करेगा ये भी अल्लाह ताला को मालूम है, वो भी अल्लाह ताला ने लिख कर रखा हुआ है। समझ में आ रही ना बात?
تو یہ جو ہے 5 قسم کی جو تقدیریں ہیں ان میں سے خاص طور پہ ان میں سے جیسے ازل کی جو تقدیر ہے وہ پہلی تقدیر، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، مبرم غیر مبرم ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ مبرم ہے، حتمی، اس لیے کہ جنتی اور جہنمی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ لیکن ماں کے پیٹ میں رزق کا مسئلہ ہے یا پھر جو ہے سالانہ تقدیر کا مسئلہ، اس تقدیر کے اندر کمی بیشی کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور یہ دعا سے بدل سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا سے بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اپنے اعمال، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اراد ان يبسط له رزقه وان ينسأ له في اثر فليصل رحمه، کہا جس کے جو اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں زیادتی بڑھوتری چاہتا ہے یا برکت چاہتا ہے، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی سے جو ہے عمر میں یا پھر رزق میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو ایسے بعض اعمال ہیں، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ نیکی کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، برائی کے بعد انسان برائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اعمال کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ تقدیر غیر مبرم کا حصہ، یہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو تقدیر بدلتی ہے نہیں بدلتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ یقین رکھیں گے کہ ہاں تقدیر بدلتی ہے، انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں، انسان کے اپنی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلتی ہے تقدیر۔ لیکن جو بدلتی تقدیر ہے ان میں سے یہ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، بدلنے کے بعد جو ہوگا انجام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا 5 مراحل تقدیر کے، ہمیں ازلی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، ہر بچے کے 4 مہینے مکمل کرنے کے بعد، سال میں 1 لیلۃ القدر میں، اور پھر کل یوم هو فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح و شام کے جو اعمال جاتے رہتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے رہتے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اب آئندہ نقل کرنے جا رہے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سند، صحیح سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ نہیں چکھ سکتے، ایمان کی حقیقت کا لطف تم کو نہیں آئے گا یہاں تک کہ اس حقیقت کو جان لو کہ جو مصیبت، جو تکلیف، جو بھی چیز تم تک پہنچی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو چوک گئی ہے، جو تم کو نہیں ملی ہے، وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی۔ کہہ رہے جب تک اس حقیقت کا احساس نہیں کر لو گے تب تک تمہیں ایمان کی حقیقت کا مزہ تم کو نہیں ملے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر معاملہ آپ کو پریشان کرے گا اگر یہ ایمان کا جذبہ آپ کے اندر، یہ حصہ تقدیر کا یہ پہلو نہ ہو، آپ تقدیر سے راضی برضا ہونے والا مزاج نہ رکھیں، تو پھر ہر مسئلہ آپ کو پریشان ہی کرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب، اللہ تعالیٰ نے قلم کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اسے کہ تم لکھو۔ فقال ربی وماذا اکتب، تو قلم نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ قلم کیسے کہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، وہ قلم کو صلاحیت دیتا ہے، کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے رب وماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ ہر چیز کی تقدیر تم لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کی تقدیر تم لکھو۔ تو گویا اس قلم نے جو ساری کی ساری چیزیں لکھ دی۔ اب ایسا نہیں کہ قلم نے لکھ دی کا مطلب قلم اپنے طور پہ کچھ نہیں لکھ سکتا، وہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے ساری چیزیں لکھی۔ یا بنی، کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس ایمان یا اس عقیدے سے ہٹ کر کسی عقیدے پہ مرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو ایمان نہ رکھے تقدیر پر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
اس میں تقدیر ازلی کا پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اس میں صراحت نہیں آئی ہے 50,000 سال پہلے کی، دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے، قلم کو اللہ نے پیدا کیا تو کہا 50,000 سال پہلے ہی کہ مخلوقات کی تقدیر لکھو۔ تقدیر کی جو پہلا مرحلہ تھا اس کا تذکرہ ہم کو اس میں ملتا ہے۔ اور ایک بڑا اہم سبق جو اس میں ملتا ہے وہ یہ کہ سلف کے منہج کا یہ بھی ایک اصول تھا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، یہ ایمان و عقیدہ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں بٹھاتے تھے۔ دیکھیں عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، عام طور پہ ایک بات مشہور ہے، بہرحال دنیا میں مشہور ہے، میں کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ علماء کی اولاد جو ہے وہ دین سے جو ہے نابلد ہوا کرتی ہے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر ایسی حقیقت ہے تو دیکھیں یہ منہج سلف سے کس قدر ہٹی ہوئی بات ہے۔ ایسا ہو کہ باپ نے محنت کی اولاد نااہل نکلی، یہ بات دوسری، لیکن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عام طور پہ علماء کی توجہ باہر ہوتی ہے، گھر کی طرف نہیں ہوتی۔ اگر ایسی کوئی حقیقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر پہ خصوصی توجہ دیتے۔ اور میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں نقل کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو جو اس میں جو جانچیں، آپ اپنے آپ کو جانچیں۔ اب اتنا علم آپ کو ملا تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو یا اپنے متعلقین کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ ہے اصل جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے، یہ ہے آپ کے۔ ہر آدمی جو دین کی سچی باتیں، صحیح باتیں سنتا ہے، وہ اگر اپنے متعلقین کو بتانا شروع کر دے تو یہ بڑی بڑی تحریکوں، تنظیموں کا جو ایک دور چلا ہے، ان سب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ حقیقت میں اصل جو روح جس کا فقدان ہے وہ یہ خیر کی جو بات ہم سیکھتے ہیں اپنی اولاد کو کے اندر اتارنا۔ ہر باپ اگر یہ کوشش کرے کہ میری جتنی معلومات ہیں میں اس پورا کرنے نہ صحیح لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں خود اتاروں گا، تب پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے سمجھا رہے ہیں کتنے اچھے انداز سے۔ جی ہاں، تو یہ ایک اور حدیث ہے جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح فرمایا کہ تقدیر جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھوائی 50,000 سال پہلے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور حدیث نقل کی ہے جو تقدیر کے باب میں آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپسی ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی تھی حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں بظاہر جو ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے لیے، جو غلطی ہوئی تھی درخت کا پھل کھانے والی، اس غلطی پر تقدیر سے استدلال کیا، بظاہر یہ لگتا ہے، اور اس کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں لکھا تھا اس لیے گناہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو کہا تم صحیح تھے، تو کیا واقعی اس کے اندر جو ہے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث میں سمجھیں گے ہم لوگ، چونکہ آج وقت اتنا نہیں رہ گیا ہے کہ اس پوری حدیث کو ہم مکمل کر سکیں گے، اس لیے آج کے درس کو ہم لوگ یہیں روکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس حدیث کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے کہ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی تقدیر جو ہے اس میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قیامت کا واقعہ بھی پورا لکھا ہوا ہے اس میں، یا جب تک جو بھی چیزیں حدیث کے الفاظ، زندگی میں اس میں حدیث کے الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ لیکن اسی ضمن میں یہ بات بھی واضح آج ہو جاتی ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ دنیا ہی میں یہ آدمی جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، تو بہت ساری تفصیلات جن کا تعلق جنت یعنی قیامت کے بعد کا ہے تو وہ باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، لیکن اس حیثیت سے آتی ہیں کہ وہ نتیجہ ہے، تو نتیجہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، نتیجہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس حیثیت سے دیکھیں تو بہت ساری باتیں جن کا تعلق جنت سے ہے، جہنم سے ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ آدمی یہ عمل کرے گا تو یہ جنت میں جائے گا، اسے یہ نعمتیں ملیں گی، جہنم میں جائے گا یہ سزا ملے گی، ایسی بہت ساری باتیں ابھی ہوئی نہیں، قیامت کے بعد ہی ہوگی، لیکن چونکہ اس کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہیں پہلے ہی سے، ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے نیک ہوگا برا ہوگا، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا، تو اس حیثیت سے بہت ساری باتیں قیامت کے بعد کی بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، جنتی زندگی کا اس میں میں نے بتایا نا جنتی زندگی کی بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ دنیا کا جو بھی معاملہ یہیں تک کا ہے، اب دنیا کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس دنیا کا نتیجہ ہے۔
تو یہاں تک لکھے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں جو بعد میں ہونے والی وہ خود بخود اس میں داخل ہیں. جی ہاں جی. جو تقدیریں ہیں غیر مبرم اور مبرم، جی غیر مبرم کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ دونوں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اس کی جو ہے مثال کے طور پہ فرشتے کے پاس یہ لکھی جاتی ہے، فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے، جب لکھی جاتی ہے وہ تقدیر جو ہمیشہ کی ہے ازلی، وہ لوح محفوظ میں لکھ کے رکھی ہوئی، اس میں دونوں ہیں، مبرم غیر مبرم ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ لکھے گا تو یہ ایسا کرو، ایسا کرے گا تو یعنی صلہ رحمی کرے گا تو رزق بڑھاؤ ورنہ نہ بڑھاؤ، اور یہ دونوں میں سے کیا کرے گا وہ ساری باتیں لکھ کے رکھی ہیں. اس میں سے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں معلوم ہوتی، ورنہ باقی اللہ کے علم ہی میں. یہ جو مبرم اور غیر مبرم کی بہت ساری باتیں، جیسے ماں کے پیٹ میں جو تقدیر لکھی جاتی دونوں میں وہ باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو سال میں ایک مرتبہ لکھی جاتی ہے، فرشتوں کے پاس لکھوائی جاتی ہے ساری چیزیں. تو فرشتوں کو جو لکھ کے دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، اس میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اس جگہ پہ. جی ہاں. تو مبرم جو سالانہ یہ ہوتی ہے وہ چیز کا کہتے ہیں رد و بدل ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے، میں بتایا نا کہ اس میں سالانہ جو لکھی جاتی ہے ایک عام فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن سالانہ فیصلے کے بعد سال کے دوران اگر عمل بدلتا ہے انسان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کی جو تقدیر ہے اس میں اس فیصلے کو بدلتے ہیں. جیسے سال کے بتایا نا مثال دے کر کہ سالانہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا کہ 1,00,000 روپیہ اس کی کمائی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن سال کے دوران اس آدمی نے جو رشتوں کو توڑا، اس آدمی نے جو ہے مطلب ایسے عمل کیے کہ جس کی وجہ سے محروم اس کے کرنا اس کے مقدر میں لکھا اللہ نے. پھر تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، روزانہ کی جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ گھٹا کر 5,00,000 روپے اس کی آمدنی کر دو. تو یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ جو سالانہ ہے اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. مبرم بھی ہے غیر مبرم بھی، اس لیے کہ اس میں سے بعض فیصلے بدلتے نہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جیسے موت اگر لکھ دی گئی اس سال میں کہ اس سال میں اس کی موت ہے تو مبرم ہے، لیکن بعض مسائل ہوں گے جس میں تبدیلی ہونی ہوگی تو ایسا تقسیم حتمی طور پہ کرنا جو مشکل ہے. ہو سکتا ہے. جی ہاں دونوں ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. گھٹنے سے گھٹنے لگے. جی ہاں. تو اگر وہ کوئی پیڈسٹل پہ بیٹھے تھے تو ایسے کانٹیکٹ کیسے مناسب ہے؟ یعنی آپ کیفیت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے لگے بول کے؟ نہیں مطلب وہ اونچائی پہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی. جی ہاں. یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ نہیں، یا پوچھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں مطلب یہ پوچھ رہا ہوں میں کہ ابھی تک میں نے یہی سنا تھا کہ یہ پیڈسٹل پہ جو بیٹھے ہیں یہ پہلی بار سنا میں. جی. تو وہ کیفیت دکان کا جو لفظ آیا ہے اس سے جو مطلب صرف ذرا نمایاں مقام کو کہتے ہیں. میں نے مثال دینے کے لیے کہا جیسے کرسی وغیرہ بول کے، لیکن اتنا نمایاں مقام نہیں تھا. ایسی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اتنا اونچا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں مقام، مجلس میں ذرا سا نمایاں مقام تھا. شاید وہ بیٹھنے کے باوجود اتنے قریبی تھے کہ بیٹھتے ہوئے پیر لگتے ہوں گے، اس لیے کہ حدیث میں دونوں باتیں آئی ہیں. تو کیفیت پر جو بہرحال تفصیل جو دیکھنی ہی پڑے گی. اللہ اعلم. جی. ہاں عمر میں بھی زیادتی کرتا ہے. ترمذی کی روایت میں پڑھا نا آپ کے سامنے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے عمر میں اضافہ ہو یا برکت ہو، تو وہ جو ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو صلہ رحمی کرے. وہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. حجت قائم ہونے کے بعد رکن ایمان ہی کی بات نہیں، کسی بھی مسئلے کا چاہے چھوٹا سا مسئلہ ہو، رکن نہیں، واجبات میں سے حتیٰ یہ کہ مستحبات کے درجے کا انکار کرتا ہے، حجت قائم ہونے کے بعد انکار کرتا ہے تو پھر مسلمان نہیں رہتا. ہاں اگر کوئی آدمی انکار ایمان نہیں لاتا تو یہ کفر ہے اپنی جگہ پہ. اہل بدع میں اس لیے رکھے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا حجت قائم کرنے کا مسئلہ ہے، اور حجت قائم کب ہوتی ہے؟ جب ان کے سارے شبہات کا ازالہ کر دیا جائے. تو قدریہ کے شبہات کا چونکہ ازالہ نہیں ہوا تھا بہت سارے، تو اس لیے بہت سارے علماء نے تکفیر نہیں کی. اور بعض مسائل قدریہ میں سے جو غالی قسم کے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ ایسا مسئلہ تھا اس میں مزید کسی حجت کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی،
یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بدیہی چیز، اتنی واضح چیز کہ کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا تو یہ تو واضح طور پہ کفر ہے. یہ ایسی چیز نہیں جس میں جو ہے آدمی پر التباس ہو جائے، آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، اسے وضاحت کر کے حجت قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے. تو یہ فرق اصل میں ہے. تو جن علماء نے جو ہے یہ دیکھا کہ قدریہ میں سے غالی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہی کی نفی کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے بارے میں حکم دیا کہ یہ جو ہے کافر ہے. ہاں اس پر جاتی ہے. تقدیر پر اعتراض کی نوعیت کیا ہے؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے جس میں شبہ کی گنجائش ہے، آدمی پر معاملہ واضح نہیں ہے، تو ایسے مقام پہ جب تک حجت قائم نہیں ہوتی تب تک تکفیر نہیں کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسئلہ ہے، جیسے ایک آدمی جو ہے قبر پہ جا کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، وہ آدمی معذور ہے کہ نہیں ہے؟ مملکہ کے علماء میں سے جو ہے دو رائے رکھنے والے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آدمی براہ راست کافر ہے، حجت کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا واضح مسئلہ ہے، اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس میں حجت کیا قائم کرنا. یعنی وہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، توحید کا ماحول، اس میں ان کو لگتا ہے تو ایک دم اتنی واضح چیز ہے کہ یہ کفر کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن وہی بعض دوسرے علماء کا جو ہے ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پر جو ہے ملتبس ہو گیا، مطلب بات گڑبڑ ہو گئی ہے، واضح نہیں، شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. تو اختلاف کا سبب جو ہے نا، قطع نظر اس سے کہ یہ یا وہ، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وہی نقطہ نظر کہ جو بات بالکل بدیہی ہو، واضح ہو، اس میں مزید کسی وضاحت کی، حجت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، کہے میں مسلمان ہوں اور کہے اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، تو کیا بولیں گے؟ نہیں، حجت قائم کرنے تک جو ہے نہیں کریں گے. یہ تو اتنی واضح بات ہے، مسلمان ہو اور کہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں، تو ایسی وہ واضح بات ہے. کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، تو مسلمان ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. تو کہتے ہیں اس میں سب جو حجت قائم کرنے والی بات ہے. لیکن وہ مسائل جن میں جو شبہ کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھے، جیسے تقدیر کی ایک شبہ آ گیا، آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا جو قصہ آنے والا ہے، کسی نے یہ قصہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ نہیں ہم مجبور ہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے. اب ایک شبہ پیدا ہو گیا، اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے جب تک حجت قائم نہیں ہو جاتی. تو یہ جو ہے فرق رہتا ہے مسئلے میں. جی یہ الگ ہیں، علقمہ ابن مرثد ہیں، الگ ہیں. یہ علقمہ جو ہے وہ الگ ہے، ابن مسعود کے شاگرد ہیں. ہاں امام ابو داؤد کی، ہاں حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. بدعتی راوی کے سلسلے میں تفصیل آئی ہے کہ ایسی بدعت جو ہے مکفرہ نہ ہو، اور وہ راوی اس بدعت کی طرف داعی نہ ہو، بلکہ بدعتی ہے داعی نہیں، اور روایت جس کا اس کی بدعت سے تعلق نہ ہو، ایسے راوی کی روایت قبول کی جاتی ہے. یعنی اس کی بدعت نقصان نہیں پہنچاتی حدیث کو. شرائط ہے، پہلے مکفرہ نہیں ہونا، دوسرا وہ آدمی بدعت کا داعی نہیں ہونا، اور تیسری شرط یہ بھی کہ وہ حدیث اس کی بدعت کی تائید میں نہ ہو. تو ایسی روایت مقبول ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بدعت اس کے ساتھ، لیکن حدیث قابل قبول ہوتی ہے ہمارے پاس. اور درجہ جو دوسرا ہے اس اعتبار سے اس کی حدیث جو ہے صحیح کے درجے میں ہے انشاءاللہ. یعنی حافظ کے ناحیے سے کوئی خلل نہیں تھا، بدعت کی ناحیے سے اشکال تھا، لیکن بدعت کے ناحیے سے جو اشکالات تھے وہ جب دور ہو گئے تو وہ ایک بالکل ثقہ راوی کی طرح، راوی کی اس روایت کی حد تک. نہیں، رکن نہیں مانیں گے اسے، واجبات میں مانیں گے، واجبات میں مانیں گے. ہے جی، طہارت کے لیے طہارت شرط ہے. جی فکس ہے تو جو عمر درازی کی بات آتی ہے تو اس میں برکت کے دونوں پہلو. بعض علماء نے کہا کہ اس میں برکت کا معنی ہے. عمر درازی کا مطلب وقت تو فکس ہے، لیکن اس میں جو ہے عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ اتنا کرے، برکت اتنی دیں گے کہ 10 سال میں وہ کام کرے گا جو 20 سال میں دوسرا نہیں کرتا. اتنی برکت اللہ دے دیں گے، عمل بھی، نیکیاں بھی، اچھے کام بھی، سب. یہ بعض اہل علم نے کہا. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ بھی تقدیر غیر مبرم کا مسئلہ ہے. مبرم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا طے شدہ ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ نہیں بدلے گا. لیکن فرشتوں کے پاس جو تقدیر دی جاتی ہے اس میں یہ وقت آگے پیچھے ہونے والا وقت اس کو دیا جائے گا. یہ بعض اہل علم نے کہا. ٹھیک ہے. درس دینے والے ہی دینا نہیں، مجلس سے جواب دینا، کوئی بھی دے دے کافی ہو جائے گا. خلل ہوتا ہے. نہیں، ادب یہ ہے کہ آدمی جب داخل ہو تو سلام کرے، اتنی زور سے بھی نہیں کہ ساری مجلس کو جو ہے مطلب ڈسٹرب کرے بار بار. کم از کم اتنا سلام کرے کہ لوگ مجلس کے کچھ لوگ سنیں، اس کا جواب دیں، اتنا تو ہو سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم.